وعلیکم اور ٹھیک ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بہت عزت سب دے۔ کیا حال ہے؟ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ اگلے ہفتے آپ کو زحمت دیں گے، وہ آ رہے ہیں اپنے فخر الزمان بھائی سندھ والے۔ معاویہ صاحب ہیں ان کا نام؟ نہیں، اصلی نام فخر الزمان ہے، وہ ایسے شیعوں کو ستانے کے لیے اس نام علی معاویہ رکھا وہ ایسے تنگ کرنے کے لیے۔ کافی شیخ صاحب کچھ سفر سے بھی آیا ہوں، تھوڑا تھکا بھی ہوا تھا، اور ہارٹ کا پیشنٹ 3 سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے بیانات اور آپ کے اللہ آپ کو جزائے خیر سننے دے، کا بہت شوق ہے، اور فین ہوں اللہ آپ آپ کا۔ کو شفا دے اور آپ کو عمر طویل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، تو ایک شعر نظر کرتا ہوں جی اگر اجازت ہو تو۔ جی بسم اللہ۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہے ہم، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اللہ کے ہاں جی، بہت انتظار کے بعد آپ کا جو زیارت ہوئی ہے اور آپ سے شرف کلام نصیب ہوا ہے، کاظمی صاحب کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا اور تمام ناظرین اور شرکائے جو آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام۔ اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ شیخ صاحب آپ تھک گئے ہوں گے، پہلے درمیان میں شروع میں دیکھا آغاز میں تھوڑے تھکے سلو تھی آپ کی گفتگو، پھر درمیان میں جب حضرت آئے ہیں مانسیرا والے پھر ذرا موڈ اچھا ہوا اور پھر گفتگو بھی اچھی رہی ہے آپ کی۔ صحیح۔ تو ابھی میں ایک سوال کوئی کرنا چاہتا ہوں، زیادہ اگر نہ ٹائم ہوا تو آپ مجھے ٹائم دے دیجیے گا، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، کچھ دوست ابھی تو آپ تھک گئے ہیں جی پلیز ذرا بات نہ کیجیے گا درمیان میں نا، مجھے تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ قرآن آپ کہتے ہیں نا، اور مسائل بھی ہیں جیسے خلافت کا مسئلہ ہے، اساسی مسئلہ ہے جی۔ میری ناچیز کی خاکسار کی ناقص رائے میں ہمارا جو دین ہے، دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ یعنی کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ جی سر۔ جب ہمارا قرآن مجید کے اوپر ہی ہمارا اس میں کمی ہے یا ناقص ہے اور اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی بیانات، آپ کے ارشادات اور خطبات ہم سنتے ہیں، اور بعض دوسرے علماء بھی اہل سنت کے بھی آتے رہتے ہیں، تو قرآن مجید کی جب اوپر ہی ہماری کمی کا بیشی کا جو ہے وہ ذکر، اور میں تو اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا تھا، تو ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے کچھ سنجیدہ گفتگو بھی کی، بعد پھر تھوڑی سی وہ عذرائے تفنن آپ مسکراتے بھی رہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں نے جو آپ کو سنا نا، اس کو تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کے نزدیک، آپ کی اجازت ہے میں تھوڑا کروں بات ایک بسم اللہ بسم اللہ، بات کرتے کوشش کروں گا، کافی چیزیں ہیں، لیکن میں اس کو ناچیز اس کو وائنڈ اپ یا کلوز کروں تاکہ مختصر ہو جائے۔ تو آپ کے چونکہ بیانات پہلے ہوئے ہیں، آپ کی رائے میرے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اہل سنت کی کتب سے آپ اخذ کرتے ہیں، ماخوذ کرتے ہیں کہ جی یہ حوالہ جات ہیں جس کی بنیاد پر اہل سنت جو ہے نا قرآن کی کمی کے قائل ہیں، کہتے ہیں اس میں نقص ہے، کمی ہے۔ جبکہ میں نے آپ کے گفتگو سے، آپ کے خطبات میں سے یہ سنا ہے کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن وہ مکمل نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ کا یہ ادعا ہے یا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اہل سنت والے کی کمی ہے، وہ بیشی ہے، تو جب ہمارا آپ کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے بدلے میں آپ ہمیں کامل دکھائیں نا، آپ ہمیں کامل قرآن دین ہی پاک ناقص ہے نا، پیش کریں۔ دین ہی ناقص ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اچھا مسلمان، اچھی بات، ایک منٹ دین مسلمانوں کے ٹھیک ہے، پاس اس کا جواب قرآن بھی سنت دونوں۔ آگے پھر آپ سے تفسیر سے بات لیتے، دین ہی آپ نے کہہ دیا ناقص ہے، تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور میرے یعنی کوئی کہہ لیں اشکالات کہہ لیں یا اعتراضات کہہ لیں، میں آپ سے محبت کا ایک عقیدت کا ایک رشتہ ہے، اس میں وہ نہیں کرنا چاہتا اس کو خراب۔ تو ہماری دعوت کس طرح ہے؟ اہل غیر مسلم کو ہم کیسے دعوت دے سکتے ہیں کہ ہمارا تو دین ہی ناقص، میرے پاس ایک چیز ہی ناقص ہے، تو میں ان کے سامنے جا کے دعوت رکھتا ہوں، اور میرے اپنے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ناقص ہے، تو ہمارے جب ایک چیز ہی نامکمل ہے تو کامل نہیں۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو لوگ مغرب میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں کہ دیکھو یہ انجیل کو ہم مانتے ہیں، تورات کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ چینج ہو چکا ہے، لیکن قرآن چینج نہیں ہوا۔ قرآن جو کا تم اللہ کا کتاب ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور بعض لوگ اسی کو سن کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کی مسلمان ہوئے، بعض لوگوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن اللہ کا
کامل کتاب ہے، ہم اس لیے مسلمان ہو گئے. تو لیکن یہ حقیقت میں کسی اور وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ان سے جب پوچھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ اللہ کا کامل کتاب ہے ہم اس لیے مسلمان ہو گئے. کیونکہ دیکھیں میرے بھائی، اگر کہ یہ اللہ کی کامل کتاب ہے، اس کی دلیل کو تو ہے ہی نہیں بھائی. کہ اگر اس کی کوئی دلیل ہو کہ اس کی کامل ہے، دلیل ہو تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ کامل کتاب ہے، اس کی میں کمی نہیں ہوئی، بیشی نہیں ہوئی. قرآن کی آیت پہ شیخ، ہاں ان کو تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن کی آیت تو اس بات کو نہیں کہتا. تو لذا اگر کوئی شخص مسلمان بنتا ہے، وہ اس لیے کس لیے مسلمان بننا چاہیے، اس کو دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اس لیے مسلمان بننا چاہیے کہ دین حق ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً اللہ کے رسول ہیں جی، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ بالکل ہمارا اعتقاد ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ اعتقاد ہے، یوسف علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ اعتقاد ہے. ان کی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر کچھ ہیں تورات، انجیل وغیرہ کچھ ہیں، وہ بھی محرف ہیں. لیکن یہ سبب نہیں بنتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بالکل مانتے. اسی طرح قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، یا یہ شریعت ہی باطل ہے. کیونکہ یہ دین حق ہے، اللہ حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً خاتم الانبیاء ہیں. وہ اللہ کی جانب سے معجزات کے ساتھ آئے ہیں. قرآن کریم ان کا کتاب ہے، قرآن کریم ان کا اعجاز ہے. اس قرآن جیسا، اس کے ایک چھوٹے سے سورے جیسا کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ اس لیے یہ دین حق ہے، اس کو مسلمان ہونا چاہیے. اور کس لیے شیعہ ہونا چاہیے؟ اس لیے شیعہ بننا چاہیے کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں اس میں واحد فرقہ جو حق شیعہ اثنا عشریہ ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام، یہ واقعاً اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں. تو اس لیے مسلمان ہونا چاہیے. اگر قرآن مجید میں کچھ آیات کی کمی ہوئی ہے، سبب نہیں بنتا کہ کوئی کافر جا کے کافر بن جائے یا کوئی مسلمان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اس کا اس سے ربط ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا شیخ، اس میں اب دو مسالک ہیں، ایک اہل سنت ہے اور ایک اہل تشیع ہے. تو اب شیعہ مذہب کے اندر جب آپ یہ ایک طرف یہ آپ کی یہ رائے ہے، لیکن ہمارے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ایک کامل قرآن بھی ہے، وہ یہ تناقض ہے آپ کی گفتگو. پورا قرآن نہ صرف کامل قرآن ہے بھائی، سب انبیاء کے کتب سب کے سب موجود ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل، وہ کوئی علم اللہ نے جو نازل کیا وہ رفع نہیں ہوا، دنیا سے نہیں مٹا، نابود نہیں ہوا، وہ موجود ہے. اس کے امین کے پاس موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا امین بنایا، اس کے پاس موجود ہے. اچھا، ہم جاننا چاہیں گے نا کہ یعنی آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا تھا کہ ایک کتاب سے، اور آپ کے پہلے بھی بیانات سے، کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کے پاس کامل قرآن ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ان کے پاس کامل قرآن ہے. ایک نقطہ اس سے پہلے جو ایک شخص سے بات کر رہے تھے، وہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ان الذین یکتمون، سورۃ بقرہ آیت نمبر 160 کے اوپر آپ بات کر رہے تھے. تو جو سورۃ احزاب ہے، اس کے اوپر جو ہماری یعنی اہل سنت کی کتب سے اب حوالے دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر تو یہ ہے کہ وہ اگر بالفرض ان کو مان بھی لیا جائے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز کی ہمیں تھوڑی کمی یہ نظر آ رہی ہے، یہ اظہار ہو رہا ہے ان کتب سے، ان حدیث سے، ان اخبارات سے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری امت کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن بھی اس کی دلیل دیتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، اور بہت سی آیات ہیں، اشارے دیتا جاتا ہوں. اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کامل قرآن علی شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کے پاس ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس سے جو ہم نے آپ کے سے جانا کہ وہ آپ نے اپنی اولاد کو منتقل کیا. جب اولاد کو منتقل کیا اور پھر حضور پاک کا تو بیان کر دیا انہوں نے، آگے پھر یہ ہے کہ وہ اس کو کتنے 11 ائمہ آئے، اس کے 14 صدیاں 15 صدیاں گزر گئی، شیعان علی بھی رہے، تھوڑے رہے یا زیادہ، کیا انہوں نے اس کامل قرآن کو جو ان کے پاس تھا پھر انہوں نے 12ویں امام کو دیا، وہ جو غیبت صغریٰ میں یا کبریٰ میں ہے، تو انہوں نے وہ قرآن مجید کیوں چھپایا، اور اس کے چھپانے کی کیا دلیل ہے پیچھے؟ کیا کوئی قرآن کا کوئی اللہ کا فرمان ہے قرآن سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا نا، میں نے بہت دفعہ جواب دے دیا اس کی. دیکھیں اس کی وجہ وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات چھپاتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 5 سال 6 سال 7 سال تک جتنا عرصہ وہ اپنی نبوت کو چھپاتے تھے، اپنی رسالت کو چھپاتے تھے، قرآن کو چھپاتے تھے، وحی کو چھپاتے تھے، کہتے تھے میں نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اعلان نبوت نہیں کرتے تھے، وحی ان پہ اتر آتی ہے، کسی کو نہیں سکھاتے. ہمیں
صرف قلیل عدد جو مسلمان ہیں وہ ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی کسی کو چھپ کے کان میں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس معجزات ہیں. وہ ایک وقت تھا سر، وہ مکی دور تھا، عرض کر رہا ہوں نا، جب مدنی وجہ وہی ہے. سبب آپ نے پوچھا کہ انہوں نے کیوں قرآن ظاہر نہیں کیا، یہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے کہ جس وجہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ظاہر نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وقت مناسب نہیں تھا. اگر وہ اس زمانے میں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید شہید ہو جاتے، پھر کوئی دین ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا، آج بھی مکہ جو ہے بت خانہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن ظاہر کیا، ٹھیک ہے نا، ظاہر کیا ہے. دیکھیں آپ اپنے علماء سے پوچھیں نا، پھر میں کہتا ہوں میرے پاس جواب نہیں ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ آپ نے کتاب میں تو لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، تو وہ قرآن کہاں؟ اپنے علماء سے پوچھو نا، وہ اس کا اپنے علماء سے پوچھے کہ وہ قرآن کہاں ہے، تو پھر کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ عثمان نے قرآن جمع کیا؟ نہیں ایک منٹ یہاں رکیے گا بساد احترام. اگر وہ قرآن اس شخص نے، یا میں بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ وہ قرآن بعین ہی حضرت عثمان نے، پھر کیا مجبوری بن گئی؟ اور کتنی عجیب بات ہے، عقل سے بھی، میری ناقص عقل سے بھی، کہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک کامل قرآن موجود ہے، تو شیعہ نے علی سچے مذہب کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ عثمانی صحیفے کے اوپر وہ اطلاع اس کو سے استفادہ حاصل کریں؟ اس کا جواب خود علی علیہ السلام نے دیا. اس کا جواب خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک منٹ. دیکھیں، جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے قرآن صحابہ کو دکھایا، صحابہ نے کہا ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، تو انہوں نے اتمام حجت یہی کیا تھا ان سے کہ آج کے بعد اس قرآن کو نہیں دیکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مختلف روایات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر کرتے تو اس قرآن کو کوئی نہیں مانتا. اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ سب اس کی مذاق اڑائیں اور اہل بیت علیہ السلام شہید ہو جائیں، سب قتل ہو جائیں. اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ اس امت کو اپنے صحابہ سے اتنی محبت ہے، ابو بکر عمر سے محبت ہے اتنی کہ وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ کوئی ایک چیز آپ اس کو دکھائیں کہ ان میں ابو بکر عمر کی شان کے خلاف ہے. لیکن اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب قرآن ہے. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، جزء ثانی ہے، یہاں پر حدیث نمبر 4 ہے. اس میں ایک طویل حدیث ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ امت نے ان کے ساتھ غداری کی ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھے. وَأَقْبَلَ عَلَى جَمْعِ عَلَى الْقُرْآنِ يُؤَلِّفُهُ وَيَجْمَعُهُ، تو وہ انہوں نے شروع کیا قرآن کو تألیف کرنا، یعنی جمع کرنا ترتیب کے ساتھ اور جمع کرنا. فلم یخرج من بیتہ حتی جمع، اور وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا. بھلے فی الصحف والشذاذ والاسیار والرقاء، انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، پھر اس کو ایک تھیلے میں ڈالا تھا، تھیلے پہ انہوں نے تھیلے کو لے کے آئے تھے. فجمعه في ثوب واحد وختمه ثم خرج الى الناس وهم مجتمعون في مسجد مع ابي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فنادى علي عليه السلام باعلى صوته. تو قرآن کو جب انہوں نے جمع کیا تھا تو وہ قرآن کو لے کے آئے مسجد میں، لوگ ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو پکارا ہے اس طرح. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انی لم ازل منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مشغول بغسلہ ثم بالقرآن، جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل، تکفین، تدفین میں مشغول تھا، اس کے بعد میں قرآن میں مشغول ہوا ہوں. حتی جمعته کلہ فی هذا الثوب الواحد، یہ پورا قرآن میرے پاس ہے اس تھیلے میں، اس کپڑے میں پورا قرآن میں نے جمع کیا. فلم ينزل اللہ تعالی علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ آیۃ الا وقد جمعتها، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے میں نے اس کو جمع کیا. وَلَيْسَتْ مِنْهُ آیَةٌ إِلَّا وَقَدْ جَمَعْتُهَا، بلے کوئی بھی ایسے آیت نہیں چھوڑا، میں نے سب آیات کو جمع کیا. وَلَيْسَتْ مِنْهُ آیَةً إِلَّا وَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلمنی تأویلها، اور اس میں سے کوئی آیت ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پڑھایا ہو. میں نے سب آیات خود میں نے لسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا، انہوں نے خود مجھے سنایا اور انہوں نے خود مجھے اس کی تفسیر بھی سکھا دیا. ثم قال لهم علي عليه السلام لئلا تقولوا غدا انا كنا عن هذا غافلين، آج کے بعد میں حجت تمام کر رہا ہوں
مجھ سے گلایہ نہیں کرنا، مجھ سے شکوہ نہیں کرنا مسلمانوں صحابہ کہ آپ نے قرآن جمع کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا. ثم قال لهم علي عليه السلام لئلا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعوكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقي. گلایہ نہیں کرنا مجھ سے کہ میں نے آپ کو روز قیامت مجھ سے گلایہ نہیں کرنا کہ میں نے آپ کو اپنی نصرت کی طرف نہیں بلایا کہ میری نصرت کرو، میں تمہارا امام ہوں اور میں نے اپنا حق تمہیں یاد نہیں دلایا. ولم ادعکم الی کتاب اللہ من فاتحته الی خاتمته، اور یہ گلایہ نہیں کرنا روز قیامت کہ میں نے قرآن تم پہ عرضہ نہیں کیا اور قرآن کی طرف تم کو نہیں بلایا، قرآن کی فاتحہ سے لے کر قرآن کی خاتمہ تک. فقال عمر ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ. عمر نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی کیا آپ کے قرآن کی، ہمارے پاس جو قرآن ہے ہمیں جو آتا ہے وہی کافی ہے، آپ کی کوئی ضرورت قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ثم دخل علی علیہ السلام بیت، علی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے صحابہ نے خود ٹکرا دیا. اچھا یہ ایک مقام پر. اچھا یہاں پر حدیث الحادی عشر 11ویں حدیث میں، وہاں پہ یہ بھی لمبی حدیث ہے، وہاں پر طلحہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہا یا ابا الحسن اريد ان اسالك عن شيء اريد اسالك عنه. ایک بات میں سوال کرنا چاہتا ہوں. رأيتك خرجت بثوم مختوم فقلت، ایک دن آپ ادھر آئے تھے، آپ کے پاس ایک تیلا تھا، تیلے پہ وہ مہر بھی لگا تھا، اور آپ نے کہا ایھا الناس، آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن و کفن و تدفین میں مشغول تھا، بغسلہ و تکفینہ و دفنہ، ثم شغلت بکتاب اللہ حتی جمعتہ، پھر میں نے قرآن پہ مشغول ہو گیا، میں نے قرآن جمع کیا. فہذا کتاب اللہ مجموعا لم يسقط منہ حرف، یہ کتاب اللہ ہے، اس میں ایک حرف بھی کم نہیں ہے. فلم ارى ذلك الكتاب الذي كتبته وألفته وقد رأيت وألفته، میں نے وہ کتاب نہیں دیکھا ہے. وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ کتاب آپ نے جمع کیا تھا، اللہ کی کتاب. اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتا تھا، قرآن بھی نہیں تھا کسی کے پاس. ٹھیک ہے نا، وہ کتاب کہاں ہے؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بَعْثَ إِلَيْكَ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَيْهِ فَأَبَيْتَ أَنْ تَفْعَلْ. اور مجھے یاد ہے کہ عمر نے آپ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ وہ قرآن مجھے دے دو، مجھے میرے حوالے کر دو، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، تیرے حوالے نہیں کر سکتا. فدعا عمر الناس فاذا شهد اثنان على آیت قرآن كتبها وما لم يشهد عليها رجل واحد رماها ولم يكتبه. پھر عمر نے، جب آپ نے عمر کو قرآن نہیں دیا تو عمر نے لوگوں سے قرآن لینا شروع کر دیا. لوگوں سے دو شاہد آتے تھے، شہادت دیتے تھے کہ قرآن ہے، تو وہ آیت لکھتے تھے. اگر کوئی ایک شاہد ملتا تھا تو وہ قرآن کی آیت نہیں لکھتے تھے. تو بہت سارے آیات اسی میں، کیونکہ شاہد نہیں ملے، آیات اس میں سے نہیں لکھے گئے. وقد قال عمر وانا اسمع انه قد قتل يوم اليمامه رجالا كانوا يقرؤون قرانا لا يقرأه غيرهم فذهب. میں نے یہ بھی سنا عمر سے، عمر کہہ رہے تھے کہ بہت سارے صحابہ تھے کہ جنگ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو یہ ان کو بہت سارے آیات ان کے پاس تھے، دوسروں کے پاس نہیں تھے، تو وہ آیات بھی ان کی موت کی وجہ سے یہ آیات بھی جو ہے ضائع ہو گئی. وقد جاءت شاة الى صحيفة وكتاب عمر يكتبون فاكلتها وذهب ما فيها. اور ایک دمبا آیا تھا، عمر کے لوگ وہاں پہ قرآن کتابت کر رہے تھے، تو اس دمبے نے بھی بہت سارے آیات کھا لیے، اس جانور نے کچھ آیات اس جانور نے کھا لیے اور وہ بھی آیات ضائع ہو گئے. اچھا والکاتب یومئذ عثمان اس کتاب کو لکھ رہا تھا. اچھا وسمعت عمر يقول واصحابه الذين الفوا ما كتبوا على عهد عثمان ان الاحزاب كانت تعدل سورة البقرہ. اور طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خود عمر سے سنا اور دوسرے صحابہ جنہوں نے کتابت عثمان کے زمانے میں قرآن کی کتابت کیا، ان سے بھی میں نے سنا تھا کہ سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ جتنا لمبا ہوا کرتا تھا. والنور 60 و100 آیہ، اور سورہ نور کے 160 آیتیں ہوتی تھیں. والحجرات 90 آیہ، اور سورہ حجرات کے 90 آیتیں تھیں. اچھا فما هذا وما يمنعك يرحمك الله ان تخرج اليهم ما قد الفت للناس. تو طلحہ نے کہا تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو قرآن جمع کیا اس کو نہیں دکھاتے ہمیں، وہ قرآن ہمیں دے دیجئے نا، جو آپ نے لکھا ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دے دیجئے. وقد شهدت عثمان حين اخذ ما الف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة ومزق مصحف ابي بن كعب وابن مسعود واحرقهم بالنار. فما هذا. اور میں نے دیکھا کہ عثمان نے جب اپنا نسخہ بنا دیا قرآن کا تو اس نے بقیہ صحابہ کے قرآنوں کو جلا دیا، اس نے عبداللہ بن مسعود کے قرآن کو جلا دیا اور ابی بن کعب کے قرآن کو جلا دیا، تو باقی قرآنیں بھی ضائع ہو گئی.
بس عثمان کا قرآن رہ گیا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اب وہ قرآن ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یا طلحہ ان کل آیت انزلها اللہ فی کتابہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندی باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. طلحہ جان لو کہ اللہ نے جتنی آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اپنی زبان مبارک سے مجھے لکھا دیا، ڈکٹیشن کر دیا، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکٹیشن سے لکھ دیا وہ آیتیں، اور وہ سب میرے پاس موجود ہیں. وخطی بیدی، میرا خط میرا ہے، کلام پیغمبر کا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنایا. وتعویل کل آیت انزلها اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کے علاوہ ہر آیت کی تفسیر بھی موجود ہے میرے پاس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر کی ہے، میں نے وہ لکھا ہوا ہے. وکل حلال او حرام او حد او حکم او ای شیء تحتاج الیہ الامہ الی یوم القیامہ. ہر حلال، ہر حرام، ہر حد اور کوئی بھی حکم ہو اور جو بھی چیز امت کو قیامت تک احتیاج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھایا ہے، وہ سب میرے پاس ہے. عندی مکتوب، میرے پاس مکتوب موجود ہے، کتابت شدہ موجود ہے. بخط رسول باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخط یدی حتی عرش الخطش. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح خراش پہنچائے تو اس کا بھی جرمانہ کیا ہے، یہ بھی موجود ہے میرے پاس. اچھا، یہ حدیث چلتا جاتا ہے. اچھا، پھر بات دوبارہ طلحہ جو ہے قرآن کی طرف لے کے آتا ہے، کہتا ہے یا ابا الحسن اجبتنی عما سألتک عنہ من امر القرآن الا تظہروا للناس. اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ میں نے آپ سے قرآن کے متعلق پوچھا تھا، آپ نے جو قرآن جمع کیا اس کو کیوں لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کر رہے؟ لوگوں کے لیے ظاہر کرے نا وہ آپ نے جو قرآن جمع کیا. قال علیہ السلام یا طلحہ عمدن کففت عن جواب. فرمایا کہ اے طلحہ، میں نے عمدن تجھے اس بات کا جواب نہیں دیا، میں نے عمدن خاموش رہا ہوں. تو کہتا ہے اس قرآن کو ظاہر کر، میں عمدن اس کا جواب نہیں دیا. تو پھر طلحہ پوچھتا ہے فاخبرنی عما كتب عمر وعثمان اقرآن كله ام ليس ما فيه ما ليس بقرآن. یہ پوچھا کہ یہ جو عمر اور عثمان نے جمع کیا یہ سب قرآن ہے یا اس میں غیر قرآن بھی شامل کیا ان لوگوں نے؟ فرمایا علیہ السلام بل هو قرآن كله ان اخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنہ. آپ کا سوال ہے کہ شیعہ کیوں اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں نا؟ فرمایا کہ جو عمر اور عثمان نے جمع کیا یہ سب قرآن ہے، اس میں غیر قرآن کی ملاوٹ نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اگر تم اس کی اتباع کرو نجوتم من النار، جہنم سے بچو گے اور جنت میں داخل ہوگے. فإن فيه حجتنا وبيان امرنا وحقنا وفرض طاعتنا. اس میں ہمارا حجت موجود ہے، ہمارا امر امامت موجود ہے اور ہمارا حق طاعت موجود ہے، سب وہ موجود ہے. فقال طلحہ حسبی اما اذا كان قرآنا فحسبی. طلحہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر یہ سب قرآن ہے تو پھر تو اچھی بات ہے. ثم قال طلحہ فاخبرنی عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام الى من تدفع ومن صاحبه بعدك. تو طلحہ نے پوچھا کہ تیرے پاس جو قرآن ہے، آپ کے پاس جو قرآن ہے اور آپ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا علم لکھا ہے حلال و حرام کا، یہ کس کے لیے رکھا ہے آپ نے؟ کس کو دو گے اپنے بات؟ قال علیہ السلام الى الذي امرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادفعه الیہ. امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسی شخص کے حوالے کروں گا جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بات یہ قرآن میں نے کس کو دینا ہے، پیغمبر نے مجھے حکم دیا اسی کو دوں گا. قال من ہوا. طلحہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے، کس کو دینا ہے آپ نے یہ قرآن؟ فرمایا وصی واولی الناس بالناس بعدی. فرمایا وہ میرا وصی ہے اور لوگوں کا حقیقی امام میرے بعد وہی ہے. ابنی ھذا الحسن، میرا یہ بیٹا حسن. ثم يدفع ابنی الحسن عند موته الى ابنی الحسین. اور امام حسن علیہ السلام میرا بیٹا اپنے موت کے وقت اسی قرآن کو اور بقیہ علوم کو میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرے گا. ثم يصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسین. اور یہ اسی طرح 10 بدس چلتا جائے گا امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے درمیان. حتى يرد آخرهم على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ حوضہ وهم القرآن والقرآن معهم لا يفارقونهم ولا يفارقون. اور قرآن کبھی ان سے الگ نہیں ہوگا، قرآن وہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ اولاد امام حسین علیہ السلام ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا جواب ہے. ٹھیک ہے نا کہ ہم اس قرآن کی کیوں اتباع کرتے ہیں کہ حضرت اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس قرآن میں سب چیز کا بیان، یہ سب جو موجودہ قرآن ہے عمر اور عثمان نے جمع کیا قرآن ہے، لیکن
انہوں نے حکم دیا کہ اگر تم اس کی اتباع کرو گے یہ حق ہے یا اور اس جنت میں جاؤ. سر یہ جو کتاب کا میں نے سوری ٹو معذرت میں یہ کتاب سلیم ابن قیس سے پڑھا تھا والا یہ اپنے جی 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 ہاں. اچھا یہ اور اس میں کہیں جو بھی پڑھا جو کہ لمبی حدیثی کیا کوئی ایسا نقطہ تھا کہ آپ اس کو چھپائیں اپنے وصیوں کو یا لوگوں کو نہ اس سے بتائیں؟ پوچھا تھا کہ آپ اس کو کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا عمدن جواب نہیں دیا. پھر اس نے پوچھا کہ کس کو دو گے؟ ہاں بتائیں. ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ یعنی کہ قرآن مجید میں بڑی سخت وعید ہے یہ جو سورۃ بقرہ 160 اور بھی بے جا جگہ بے شمار جگہ کہ جو یہ اس کے لیے دیکھیں یہ وہ ان کے لیے وہ یہود و نصارات ہے. یہود و نصارات ہے ان کے پاس نشانیاں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا. ان کی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کتنا ہے, ان کا لہجہ کیسا ہے, ان کا باپ کا نام کیا ہے, یہ سب باتیں ان کی کتاب میں موجود تھی. تو وہ اپنے عوام سے اس کو چھپاتے تھے. حالانکہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. سن رہے ہیں میری بات کو؟ سن رہے ہیں نا بھائی صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں. یہ ان کے لیے کہ وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ اس کو سناتے تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام ہر فعل وہ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا ہے کہ میرے بعد اس کو عرضہ کرو, وہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر اپنے پاس رکھ لینا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک. تو یہ آیات کا ان سے تعلق ہی نہیں. پھر بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ مسلمان نہ اس کو قبول کریں گے نہ برداشت کریں گے. ٹھیک ہے نا. جب تک کہ تلوار گردن پہ نہ ہو مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے. اچھا ویسے چلے چھوٹا سا ضمن اسی میں اس کو کر کے ختم کرتے ہیں کہ امام علی رضا شاید ہیں یا کوئی امام ایسے موسیٰ کاظم ہے آئی تھنک بنو عباس کے دور حکومت میں, تو اس وقت کیا تمام 11 ائمہ کے کبھی بھی اتنے انصار نہیں تھے کہ یہ چیزیں آپ کا بعض اوقات کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ انصار نہیں ہوتے, جان کا خطرہ ہے, تقیہ کرنا چاہیے, اور اپنے مومنین شیعوں کو بھی وہ تلقین کرتے بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے تقیہ کریں, بات کو چھپا لیں جان کے وغیرہ وغیرہ. تو کیا کبھی انصار نہیں, جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو بہت محبت کرنے والے فالوور سے, تو وہ کسی وقت اتنے انصار شہید ہو گئے, سب جیل میں چلے گئے, سب شہادت تو سر بڑے بڑے فوج سپاہ زیادہ تعداد میں فوج ہو تو وہ تو شہادت تو ہو ہی جاتی ہے انسان کی جب مار کا ہوتے ہیں. تو ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ پوچھ رہا ہوں جب اپنی معلومات ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی اتنے نہیں تھے سپاہی. ایک شخص آیا نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں کہا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے, آپ کے اتنے سپاہی ہیں. تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ ایک تندور تھا, تندور میں آگ تھا, تو فرمایا کہ اس میں کھود جاؤ. اس نے کہا کہ مولا یہ کیا حکم ہے, ہمیں کس تندور یا آگ ہے میں جل جاؤں. وہاں پہ ایک اور صحابی تھا, اس سے کہا کہ کھود جاؤ, وہ فوراً کھود گئے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر بات کرتے اس کہا کہ اس جیسے میرے پاس 40 آدمی ہوتے تو میں جہاد کر لیتا. بات کرتے رہے, بہت عرصے تک بات کرتے رہے, پھر اس شخص سے کہا نکل جاؤ. وہ تندور سے نکل آیا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مخلص افراد بہت کم تھے. ویسے شیعہ کم تھے, ویسے بھی شیعہ نہایت ہی کم تھے. ٹھیک ہے نا. شیعہ نہایت ہی کم تھے, اور شیعوں میں جو مخلص ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی کم تھے. جی اچھا آگے یہ ہے کہ یہ جو جتنی بڑی حدیث آپ نے پیش کی اور معلومات بہت اس میں علم حاصل ہوا میں, کیا اس کی تائید میں کوئی اشارتاً یا کوئی قطعی دلیل مطلب یعنی کہ ہمارے اہل سنت کی کتب میں بھی اس کی کوئی اشارات ملتی ہیں اس بات کی؟ بہت یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. دیکھیں یہ میں نے کچھ احادیث آپ کو دکھا دیا آج. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور کتاب آپ کو پہلے وہ دیکھ لی تھی میں ٹھیک ہے آپ دکھائی, وہ میں نے دیکھی تھی. لیکن یہ جو باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے کی ہیں, یا جو ساری بات آپ نے بیان کی ہے حدیث, اس کی تائید میں کوئی کافی مطلب ہے. کس بات کی تائید میں؟ کس بات کی تائید میں؟ یعنی کہ جو باتیں وہی حضرت طلحہ سے کہ میں نے وسیع کو دی, اور پھر وہ مطلب ہے یعنی کہ اس کو چھپا لینا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر نہ کرنا قرآن کو, اور 14 صدیاں گزر گئیں اور پتہ نہیں یہ ہزاروں سال آگے گزرے, جب قرب قیامت کے نزدیک امام مہدی تشریف لائیں گے, ابھی بھی وہ غیبت. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی, جلد نمبر 1, چھاپ دار الفکر. دیکھیں یہ سنہ 2008 میں دار الفکر میں چھپی ہے. یہاں پہ مناظرہ کریں, صفحہ نمبر ہے یہ 82, فی جمع القرآن. یہ جمع قرآن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ترتیبی یہاں پر. اچھا یہ جو کہ
کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ من طریق ابن سیرین قال علی علیہ السلام. اچھا فجمع یہ اچھا، اور وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. میں ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا تھا. ابن سیرین قال ابن اشتہ فی المصاحف، ابن اشتہ نے کتاب مصاحف میں وجہ آخر سے ابن سیرین سے روایت کی انه كتب في مصحف ان الناسخ والمنسوخ وان ابن سیرین قال تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه الى المدینہ فلم اقدر علیہ. بھلے اب محمد ابن سیرین جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس قرآن علی امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کی انہوں نے بہت تلاش کی ہے. کہتے ہیں میں نے مدینہ میں اس کی بہت تلاش کی ہے، مجھے نہیں ملا. پر ایک اور جگہ بھی ہے، ابن سیرین کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن ہمیں مل جائے تو اس میں بہت سارا علم ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. جو باتیں آپ نے کہی ہیں نا، جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ وہ طلحہ سے گفتگو، اس کے لیے میں وہ باتیں جو ہے مخالفین کے